अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज हम इस साल के आखिरी प्रोग्राम पे सबसे पहले नजर डालेंगे साल 2023 पे। उसके बाद हम बात करेंगे कि साल 2023 में हमारी सियासत में हमने क्या खोया है या क्या कुछ पाया भी है, और आखिर में हम बात करेंगे कि साल 2024 से क्या तवक्कुआत हैं। एक हम तायराना जायजा लेंगे 2023 का, और फिर 2024 में क्या होने जा रहा है, ये अशारिये क्या कह रहे हैं, इस पे गुफ्तगू होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, नूर साहिबा, अतर काजमी साहब, ये इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं। जरार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से, और इरशाद भट्टी साहब लाहौर से हैं। लेकिन उससे पहले क्विकली अगर इस साल के जो अहम इश्यूज हैं उसके ऊपर हम नजर डालें, ताकि हमारी मेमोरी एक दफा रिवाइज हो जाए कि साल 2023 में हुआ क्या क्या था। जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था जिसमें सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी, वो जनवरी में पंजाब और केपीके की जो असेंबलियां तहलील हुई, ये बड़ा एक अहम इवेंट था इस मुल्क की सियासत में। फरवरी में फिर पीटीआई की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ। मार्च में लाहौर हाई कोर्ट ने बरतानवी नौआबादियाती दौर के गद्दारी के कानून को कलअदम करार दे दिया। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट थी इस साल। अप्रैल में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस एक दायर हुआ था। ये भी उस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल हलचल हुई थी। फिर अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। 9 मई हुआ और उसके बाद बानी पीटीआई के गिरफ्तार हुए, और फिर मुल्क भर में एहतजाज हुआ और फौजी तनसीबात को निशाना भी बनाया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट अगर हम कहें तो गलत ना होगा। जून में फिर जी इसी सारे वाकये के नतीजे में जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में इस्तेकाम पार्टी का कयाम होता है, और फिर जुलाई में इसी सारी पॉलिटिकल टर्मोइल के नतीजे में परवेज खटक की नई सियासी जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के कयाम का ऐलान होता है। तो पीटीआई के 2 छोटे फिशर विंग्स बना दिए जाते हैं। 5 अगस्त 2023 के दिन इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल की कैद और 5 साल नाअहली की सजा सुना दी, जिसकी वजह से लगता है कि मौजूदा इलेक्शन के अंदर शायद इमरान खान साहब हिस्सा ना ले पाएं इस नाअहली की बुनियाद पर। अगस्त में हमने देखा कि फाइनली हुकूमत की जब टेन्योर खत्म हुआ तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असेंबली को तहलील कर दिया। 14 अगस्त को अनवारुल हक काकड़ साहब ने 8वें निगरान वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाया, और 17 अगस्त को इस मुल्क में सानिया जड़ावाला का अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये भी इस साल के बड़े चंद जो अफसोसनाक वाकयात में से एक है। फिर हमने देखा कि जी डॉलर की कीमत ऊपर बढ़ती है बड़ी तेजी से, इससे इकोनॉमी के अंदर हम एक इरताश आता है। और फाइनली फिर सितंबर का महीना आ जाता है जिसमें जस्टिस काजी फैजीसा साहब सुप्रीम कोर्ट के 29th चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लेते हैं। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि ये मुल्क में इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब की आने या ना आने की बात की जाती थी, लेकिन 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी खत्म करने के बाद वतन वापस आ गए। 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात की तारीख का फैसला सुनाया, और उसके बाद में देखा कि पीटीआई के अंदर चेंज ऑफ कमांड होती है। गौहर खान साहब जो हैं इसके नए मुंतखब चेयरमैन बन जाते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इंतखाबी शेड्यूल सामने आ जाता है। तो पिछले साल के जो बड़े बड़े चंद वाकयात हैं इसको हमने दोबारा एक तरीके से रिकैप किया आपके लिए। ये बड़ा ही हंगामा खेज साल था। अब अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके नजदीक इस साल का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट क्या था पॉलिटिकली। अरफा, आपसे आगाज करते हूं। 2023 जो एक डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने शायद सियासत को तब्दील किया हो, यूपिक जो भी हो, पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तान के इंटरनेशनल हम अगले ब्रेक में मुझे लगता है कि आई वुड रादर देन द मोमेंट आई वुड पिक सोशल मीडिया एज द थिंग। देखिए, मैं इसको ऑब्वियसली इंटरनेशनली डोमेस्टिकली दोनों देख रही हूं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में देखें, बाकी तो जैसे हम बार बार कहते रहते हैं ना, बहुत पुराना स्क्रिप्ट है, एक ही स्क्रिप्ट है, वही इस्तेमाल हो रहा है बार बार, मगर उसके ऊपर एक रिएक्शन आया है। वो रिएक्शन जो है वो लोगों तक अगर पहुंचा है तो वो मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा है। अगर हम सिर्फ इस महीने की ही बात कर ले, जो बलोच इस वक्त बैठे हुए हैं, बलोच प्रोटेस्टर्स वो एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उनकी जितनी आवाज हम तक पहुंची शुरू में, जब वो यहाँ जिस तरह पहुंचे, फिर जिस रात को वो यहाँ पहुंचे, जो हुआ, अगर सोशल मीडिया ना होता तो वो आवाज शायद हम तक ना पहुंचती। उसके बाद अगर वो अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी एक अब पैगाम पहुंच रहा है, इसी तरह बहुत से, अगर हम बात करें बाकी भी सियासतदानों की
یا جس طرح سیاست چلی ہے اولڈ اسکرپٹ. شاید ہمارے پولیٹیکل پلیئرز بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. کبھی ایک جگہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوتی ہے, ایک جگہ PMLN کھڑی ہوتی ہے, مگر اگر لوگوں کا اس کے اوپر ریئیکشن فرق ہے تو وہ ہمیں کیوں معلوم ہے؟ مجھے لگتا ہے سو بیسیکلی اگر میں اس کو ایسے ریفریز کروں کہ جو نارمل میڈیا کے مقابلے میں جو نیریٹو سوشل میڈیا نے تبدیل کیا ہے, آپ کے نزدیک یہ اس سال کا ایک بڑا واقعہ ہے؟ میرے خیال میں بہت بڑا ہے. اور جیسے آپ نے کہا انٹرنیشنلی بات بعد میں کریں گے اس کو, اگر میں فلسطین کے اس میں بھی اسی طرح دیکھتی ہوں کہ یہی ایک تبدیلی آئی نا. باقی تو جو فلسطین میں ہو رہا ہے کچھ حد تک وہ بھی پہلے ہوتا رہا, جو دنیا سے ریئیکشن آیا وہ بھی ہم پہلے دیکھتے رہے. فرق کیا تھا اس دفعہ؟ سوشل میڈیا کا. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ ٹیک. جی سیم کوشچن, اس سال کے اندر میں آپ کو کہوں کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک فینومینا اگر آپ نے پک کرنا ہے. ابھی میں لوکلی بات کرتی ہوں, انٹرنیشنل پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے ڈیبیٹ پہ. دیکھیں جو فینومینا ہے میرے خیال میں یہ تسلسل ہے. اس وقت ایک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو ڈیفائننگ مومنٹ ہے جو بہت کچھ چینج کرے گا. یہ اس کی جانب جو ہم بڑھ رہے ہیں, یہ اس کے اندر مختلف ایونٹس نے کنٹریبیوٹ. 2024 میں آپ کے نزدیک وہ مومنٹ آئے گا؟ ابھی نہیں آیا. اب 2024 میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہو سکتا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ 2024 بھی اس کی طرف کنٹریبیوٹ کرے اور وہ مومنٹ آپ ایک سال کے لیے پوسٹ پون کر دیں, 25 کر دیں, 26 کر دیں, پر وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. سیاست تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو جو تسلسل تھا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو جمہوری جماعتیں تھیں انہوں نے جو آئین کے ساتھ کیا, جو جمہوریت کے ساتھ کیا, اور جو جمہوریت کے نام پہ عوام کے ساتھ کیا, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سال میں 2023 میں 3 مہینے کے لیے آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں, نگران حکومتیں. تو وہ میں نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں جو اکیلا ڈیفائننگ مومنٹ ہو. اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ وہ ہر واقعہ لگتا اس طرح ہے کہ وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. اب ان واقعات کی وجہ سے کیا کوئی یہاں پہ استحکام آئے گا, یا وہ جو ڈیفائننگ مومنٹ ہوئے گا اس کے نتیجے میں کوئی عدم استحکام آئے گا, یہ تو وقت بتائے گا. پر میرے خیال میں واقعات کا تسلسل ہے جو جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا رہا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. زرار سیم کوشچن, 2023 میں آپ کے نزدیک کو کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکیں, ڈیفائننگ مومنٹ کہہ سکیں, یا کوئی ایسا ایونٹ یا کوئی فینومینا جس کو آپ سمجھے کہ اس کو مینشن کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک چیز بڑی کھل کے ہو رہی ہے, چاہے وہ نیشنلی ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو. دا ماسکس آر آف. پہلے ایک تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہوتی تھی, بندہ سوچ سکتا تھا کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب کوئی اس طرح کی گنجائش بچی نہیں کہ آپ ڈینائل میں رہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. ولادیمیر لینن نے کہا تھا کہ کچھ دہائیاں ہوتی ہیں, دہائیاں گزر جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا, اور کچھ ہفتے ہوتے ہیں جس میں دہائیاں گزر جاتی ہیں. تو یہ جو پچھلے 365 دن گزرے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے 3750 دن گزرے ہیں, اتنا کچھ ہوا ہے ان میں. اور یہ ڈسٹائز ٹو جو ابھی عارفہ کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی چیزیں بہت کھل کے ہو رہی ہیں. لیکن جو یہ چیزیں کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ پاکستان کی بات کریں یا چاہے آپ انٹرنیشنلی بات کریں, ظاہر ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں, ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا. جتنی بھی چیخ و پکار ہو وہ اپنی اسکرپٹ یا اپنے پروگرام کے مطابق ہی چل رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ 2024 میں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ 2025 میں ہو, 26 میں ہو, 27 میں ہو ہی نہ, لیکن ایک کرائسس پوائنٹ کی طرف تو آپ جا رہے ہیں, چاہے وہ نیشنلی ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک بار پھر ثابت ہوا ہے کہ یہ ملک تقریباً لاس ویگس کی طرح ہے. لاس ویگس کے بارے میں جن لوگوں کو نہ پتا ہو تو ایک بہت بڑا جوئے کا مرکز ہے امریکہ میں, پورا شہر ہے جس میں جو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے جوئے کا اڈا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن آپ جیت سکتے ہیں, چاہے رولے ٹیبل پہ یا پوکر میں یا بلیک جیک میں, لیکن گھوم پھر کر نا کسینو ہی جیتتا ہے. دا ہاؤس آلویز ونس. پاکستان میں بھی ہم تقریباً یہی دیکھ رہے ہیں, اور ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہاں جی بالکل ہم ہیں, جو کرنا ہے کر لو. تو امریکہ شریف اور اسرائیل کا بھی یہی موقف ہے, یہی رد عمل ہے, یہی ویو پوائنٹ ہے, اور یہاں پر بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں. ویری انٹرسٹنگ. ہاں ویری انٹرسٹنگ. بھٹی صاحب سیم سوال سر آپ سے. دیکھیے سال 2023 زوال کا سال رہا, ہر شعبے میں زوال, ہر سطح پر زوال. آئین تماشا بنا, جمہوریت تماشا بنی, پارلیمنٹ تماشا بنی, سپریم کورٹ تماشا بنی, ووٹ کی عزت تماشا بنی, سویلین بالادستی تماشا بنی, حکومت تماشا بنی, سیاست تماشا بنی, عدلیہ تماشا بنی.
اور صحافت تماشا بنی، سیاست تماشا بنی، معیشت تماشا بنی، خارجہ پالیسی تماشا، داخلہ پالیسی تماشا، مطلب 365 دن روز تماشے، مطلب مسلسل تماشے، مطلب ملک تماشا، مطلب قوم تماشا. لیکن ان سارے، جب میں سارے 365 دنوں کو، یا مجھے بھی جیسے زرار صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے بھی لگتا ہے 365 دن نہیں گزرے، لگتا ہے کہ 365 سال گزرے ہیں اس ایک سال میں. اتنا زوال آیا اور اتنا کچھ ہوا. لیکن اگر میں اس کو پک کروں تو 9 مئی نے ہماری سیاست، ہماری سارا کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت بات ہو سکتی ہے، بہت ifs اینڈ بٹس لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اگلے 2 الیکشن کم از کم مجھے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اثرات بہت دیر تک محسوس ہوتے رہیں گے. اور میں جب اس آج آخری لمحوں میں اس کو دیکھتا ہوں سال کو، تو ایک ہی چیز دل کرتا ہے کہ یہ نہ ہوتی. ٹھیک بات ہے. اور 9 مئی نے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے پاکستان کو. میرے خیال میں یہ پاکستان کا 9/11 ہے. بٹی صاحب، میرا خیال ہے کہ 9/11 ہمارے کی تو اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن 9 مئی کے نتیجے میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا جمہوریت کا، وہ جو سویلینز نے سپیس بہت زیادہ لوز کر دی. تو اس بات پہ میں آپ سے اگری کرتی ہوں. میرے نزدیک بھی 9 مئی ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ سیاست کا، جمہوریت کا جو پیچھے چلے گئی ہے دوبارہ 2008 کی وقت کی، تو یہ اس کو جو ہم نے گینز کیے تھے ان پورے 10-14 سالوں میں، یہ بہت بڑا نقصان ہے. سو میرا پک بھی اگر ہوگا 9 مئی ہوگا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں سے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا بدقسمت واقعہ ہے نا، وہ بھی ان واقعات کا تسلسل ہے جو کچھ ہوتا رہا. جب آپ نے آئین کے اوپر عمل نہیں کیا، وقت پہ الیکشنز نہیں کروائے، اور 9 مئی کی صبح جس طرح شروع ہوئی کہ عدالت کے اندر توڑ کے آپ سابق وزیر اعظم کو دھکے دیتے ہوئے گرفتار کر کے لے کے گئے، تو یہ سارے بدقسمت جو واقعات تھے اس کا تسلسل تھا. لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں، یقیناً بٹی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ بدقسمت واقعہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. بالکل. اور اس میں جو سیاست کا جو بڑا نقصان ہوا ہے، تو یہ تو ہم نے اوور آل بات کر لی کہ 2023 کے اندر آپ کے نزدیک سب سے ڈیفائننگ مومنٹ کیا تھا ایز اے لیڈر. چلیں ہم شروع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں. کس نے سب سے زیادہ گین کیا ہے اور کس نے سب سے زیادہ، تینوں کے اندر بات کریں. اب یہاں سہیل وڑائچ صاحب کا جو وہ ہے نا، مقبولیت اور قبولیت، کیونکہ 2 سیاستیں ہیں اس ملک میں، تو اگر مقبولیت کی بات کریں تو میرے خیال میں PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت گین کیا ہے. مقبولیت میں، قبولیت میں، معاف کریے گا، قبولیت میں. اور اگر مقبولیت کی بات کریں تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے بہت گین کیا ہے. مطلب کہ اس میں تو کوئی شک نہیں اب رہ گیا کہ یہ پرسپشن کہ اس الیکشن سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ قابو نہیں آ رہی ہے. یہ تو اب صحیح ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر یہ پرسپشن سیٹ ہو گیا ہے. اور یہ پرسپشن جو ہے اب میرے خیال میں واٹ ایور دا ریزلٹ آف دس الیکشن، کچھ بھی ہو جائے، یہ پرسپشن جو ہے نا، اس کو اب تبدیل کرنا بہت مشکل ہوگا. اور اس میں سب جماعتوں کا بھی ہاتھ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف کی اتنی کوئی اسٹریٹجی تھی جتنی باقیوں کی غلطی. بٹ اگر ہم آبویسلی قبولیت کی بات کریں گے تو وہاں ہمیں بالکل اپوزٹ ایک پکچر نظر آتی ہے. اس کو PMLN نے بہت گین کیا. اس کو ریفریز ایسے کرے، PMLN نے گین اس طرح کیا کہ جو کہتے ہیں کہ ایک 10 سالہ منصوبہ تھا وہاں سے لے کے اطہر صاحب، اب یہ -3 ہو گیا ہے. اگر ہم دیکھیں PMLN کے پرسپیکٹو سے، لگتا تھا کہ یہ 10 سال تک تسلسل رہے گا. سو ادھر سے جو کم بیک کر کے نواز شریف صاحب نے 3 لوگوں کو سیاست سے مائنس کیا، جس میں ایک سابق اسٹیبلشمنٹ کے کردار ہیں، عمران خان صاحب ہیں، واپس آ کے انہوں نے جو ساری اقتدار کی جو ڈوریں ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں، پکڑ لی ہیں، چھین لی ہیں، جو مرضی آپ کریں. سو اس کانٹیکس میں PMLN نے گین نہیں کیا. جی بالکل، PMLN نے بالکل گین کیا. دیکھیں ایک تو جو ان کا بیانیہ وغیرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ وغیرہ، وہ میٹر نہیں کرتا تھا. اصل چیز یہ تھی کہ ہماری قبولیت کے ساتھ تھا. ٹھیک بات ہے یہ تو. اور وہ قبولیت کی جنگ تھی، اور قبولیت کی جنگ انہوں نے بہترین طریقے سے لڑی. اور میرے خیال میں تاریخ یاد رکھے کہ وہ راستہ بڑا آسان ہے.
مجھے وہ آتا ہے وہ راستہ، پر اس راستے میں تو وہ راستہ پھر جیسے انہوں نے لیا اور جس تیزی سے لیا وہ قوم نے دیکھا. لیکن جو عارفہ بات کر رہی ہے نا اس میں تھوڑے سے ڈائنامکس جو اب چینج ہو گئے ہیں کنٹری کے. جو پہلے ہم نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. اب 90 کی دہائی میں آپ اپنا کوئی الائنس بدل لیتے تھے، کوئی اپنے خیالات بدل لیتے تھے تو 1 یا 2 کالم کی خبر ہوتی تھی، 10 دن کے بعد کسی کو یاد نہیں رہتا تھا. اب ٹک ٹاک کے اوپر آپ کے وہ بیانات اور ٹی وی کی اسکرینوں کے اوپر بھی ان کے بیانات ہر 10 منٹ کے بعد چلتے ہیں. تو آج کل کے دور میں جس نے جو گین کیا ہے، جس نے جو لوز کیا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اوور آل اگر کسی نے کوئی کہتے ہیں کہ عوام کی نظر میں کوئی گین کیا ہے یا لوز کیا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ اقتدار کی سیاست، پاور پالیٹکس میں نون لیگ نے کافی گین کیا اور اس کی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ شہباز شریف کی سیاست کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے سیاست کی، وفامت کی سیاست، اپنے بھائی کو واپس لے کے آئے، جو بھائی جو سسٹم کو قابل قبول نہیں تھے، وہ بھائی جو باہر بیٹھ کے ہر کسی سے جواب مانگتے تھے، لیکن اس بھائی کو بھی سلام بنتا ہے کہ اس نے آ کے ادھر کوئی جواب نہیں مانگا، اس نے ادھر آ کے اپنے بھائی کی سیاست کو بالکل ٹوٹلی انڈورس کیا. تو میرے خیال میں نون لیگ نے کافی زیادہ گین کیا. ٹھیک ہے جی، ذرا سیم کوشچن، کون کس نے گین کیا، کس نے لوز کیا؟ ہم دیکھیں یہ ابھی کے لیے پریکٹیکل پاور پالیٹکس میں نون لیگ نے گین کیا ہے. پاپولسٹ پالیٹکس میں پی ٹی آئی نے، میری نظر میں ان کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن یہ کب تک ایسا رہے گا؟ کیونکہ یہ پاکستان ہے جی اور چیزیں یوں بدلتی ہیں. بھٹی صاحب ہیں یہاں پر، ان کو یاد ہوگا کہ میرے خیال تقریباً 1.5 سال پہلے، اب یاد بھی نہیں ہے کتنے سال گزر گئے ہیں، کاشف عباسی کے شو میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات چل رہی تھی کہ عمران خان کی نااہلی، ممکنہ نااہلی کے بارے میں. تو وہ ساری چیزیں ہو رہی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی جی کہ یہ پاکستان ہے جی، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ایک دن یو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا ہیپ، دا نیکسٹ ڈے آپ مطلب بالکل زمین میں کچرے کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نواز شریف کے ساتھ ہم نے یہ 3 بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، رائٹ. جب ان کو اقامے پر نائل کیا تو ان کو جیل میں ڈالا تھا، کون سوچ سکتا تھا؟ اس وقت جو نون لیگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح بھی سوچ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت خان صاحب بالکل جیل میں ہیں، کاغذات نامزدگیوں کو نہیں مانا جا رہا، چھینا جا رہا، ہر جگہ کریک ڈاؤن ہے. تو بس ہم تو اب سیکیور ہی ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی بندہ سیکیور نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ دیر تک سیکیور ہو جائے گا. تو ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیسو میں اس وقت نون لیگ اوپر ہے، پی ٹی آئی نیچے ہے یا جو بھی ہے، لیکن دا پینڈولم آلویز سوئنگز بیک. اچھا، پیپلز پارٹی کو ویسے میرے سوال کے جواب میں کسی نے پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کیا. میں اس لیے پوچھوں کیا وہ ریلیونٹ ہے یا وہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے، سوری تھوڑی کھانسی آج کل. دیکھیں جیسے کہ آپ ایک سرٹن عمر میں آتے ہیں تو آپ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں اور یقیناً ناصف علی زرداری صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے تھے دیکھنا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک دفعہ وزیر اعظم کی سیٹ میں آئیں، لیکن آئی تھنک کہ پھر ان کو بہت کلیئرلی یہ سمجھایا گیا ہے کہ بیٹا میدان جنگ پنجاب ہے اور پنجاب میں آپ لوگ 0 میں ضرب ہیں، تو آپ کو ہم سندھ رکھنے دیں گے، اس کے ساتھ خوش رہو اور پھر آگے بات کی جائے گی. تو پی ٹی آئی پی 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 کا اسٹیٹس کو ہی ہے جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ نفع نہ نقصان. جی بھٹی صاحب دیکھیے، جو ایک طرف تو ہے نا گینر، ایک طرف ہے لوزر. سب سے بڑے لوزر ہے اس سال رہا پاکستان اور پاکستانی قوم. خواہ وہ ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ غربت، ریکارڈ بے روزگاری ہو، خواہ وہ آئین ہو، قانون ہو، جمہوریت ہو. جس طرح مضحکہ خیز انداز میں یا میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے، یا جس طرح مقدمے بنتے رہے ہیں پورے سال، جھوٹے، جعلی، من گھڑت، یا جس طرح لوگوں کے انسانی حقوق اور چادر چار دیواری پامال ہوئے، یا جس طرح جو کچھ ہوا ہے، اگر اس کو 9 مئی سے جوڑیں یا اس کو ویسے دیکھیں تو یہ کبھی سنا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا. جو گین کیا، مولانا صاحب نے اپنی سطح پہ بڑا گین کیا، بیٹا لانچ کر دیا. زرداری صاحب نے گین کیا، انہوں نے اپنا بیٹا لانچ کیا، انہوں نے کوئی 56 ملکوں میں سی وی ڈسٹریبیوٹ. میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب فائنلی اپنے اوپن بیانیے کے ساتھ آئے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. اور عمران خان صاحب نے بہت غلط فیصلوں کے باوجود، اپنے غلط ایڈوائزروں کے باوجود اس وقت پیک پر ہے اپنی مقبولیت کی. ایسی مقبولیت مجھے نہیں لگتا شاید زرار بھائی یا
عارفہ صاحبہ یا آپ کوئی اس میں 19-20 کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی تاریخ میں ایون بھٹو صاحب کو بھی اتنی مقبولیت ملی ہوگی. تو عمران خان صاحب ٹاپ پہ ہیں، میرے محبوب قائد ساڈی گل ہو گئی ہے. اچھا. اس بعد میں اور اس کے بعد مولانا صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، سب نے گین کیا ہے اپنی اپنی سطح پہ جتنی جس کی حیثیت اور اوقات تھی. آئی تھنک میں آپ کے اس تجزیے سے اگری کروں گی کہ چھوٹا موٹا گین سب کا ہے، لاس واقعی اس ملک کا ہے، ملک کی جمہوریت کا. بریک پہ جائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے 2024 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آج آخری دن ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ وہ الیکشن ہے جن کی تلاش میں سب کا خیال تھا جب یہ ہو جائیں گے تو بات آگے چلے گی، لیکن یہ کیسے الیکشن ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کیا استحکام آ رہا ہے، یا ابھی ہم مزید اگلا سال بھی اسی طریقے کی ٹرموئل میں سے گزریں گے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. اب بظاہر لگتا یہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات تو ہو جائیں گے. سپریم کورٹ بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہے، اور جس طریقے سے ابھی الیکشن کا پورا پروسیس ہے، تحریک انصاف بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹس اس طرح سے کھل کے کیمپین بھی نہیں کر پائیں گے، کاغذات بھی ان کے منظور نہیں ہوئے. تو اب جس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل ایکسرسائز تو ہے، ایک مائل سٹون تو ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسے مائل سٹونز پہلے بھی آئے ہیں لیکن وہ اچیو کرتے آگے بڑھتے ہی رہے ہیں. کیا اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا یا کوئی استحکام آئے گا ان الیکشن کے نتیجے میں؟ یہ سوال ہے میرا عارفہ آپ سے، کیونکہ 2002 کے الیکشن کی بار بار ایگزامپل دیتی ہوں. وہ تھے ڈکٹیٹر کے زیر سایہ، لیکن وہ کنٹروورشل ترین انتخابات میں سے ایک انتخابات تھے. ان کو پولیٹیکل پارٹیز نے مانا، آگے چلے، پھر اس طرح تھوڑی سپیس بنائی، پھر 2008 آ گیا اس کے نتیجے میں، اور پھر سب سپیس کافی کھلی. یہ الیکشنز بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد پھر بھی رولا پڑا رہے گا؟ نہیں جی، رولا تو پڑا رہے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں نا، ان کوئی بھی الیکشن نان کنٹروورشل نہیں رہا. ہر الیکشن کو کوئی نہ کوئی ایک پارٹی یا دو یا زیادہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. مگر اس کے باوجود پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتی ضرور ہے. ہمارے ہاں یہ ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے کہ سوال ضرور اٹھایا جاتا ہے مگر پارلیمنٹ میں جا کے سب بیٹھتے ہیں. پی ٹی آئی ان کی ایکسیپشن ہے. 2014 میں بھی باہر بیٹھ گئے، 2022 میں باہر بیٹھ گئے. میرے نظر کی دونوں فیصلے غلط ہیں. مطلب کہ وہ بیٹھے، نکلے، مگر پھر واپس آئے. ایونچولی تو پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ ہر جماعت کرتی ہے، پی ایم ایل این بھی، پی ٹی آئی بھی، سب. سو یہ جو مگر الیکشنز ہیں، ایز آئی سیڈ، آئی تھنک کہ اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ شاید شور مچے گا، کنٹروورسی ہوگی، سوال اٹھیں گے. مگر اس وقت جو ہم ایک ایکشن ریپلے میں پھنسے ہوئے نا، جیسے ٹیپ پھنس گئی ہے. اب پچھلے 4-5 مہینے سے ٹیپ ایک ہی جگہ پھنسی ہوئی ہے. تو وہ جب الیکشن جیسا بھی ہوگا نا، برا ہوگا اچھا ہوگا، وہ ایک دھک باقی ہے. میرے جو آپ نے ٹیپ والی بات کی نا، مجھے بچپن یاد آ گیا جو وی سی آر میں ٹیپ پھنس جاتی تھی، کیسے نکالتے تھے. تو قاضمی صاحب آپ تو ہیں اتنے پرانے، بھٹی صاحب کو یاد ہوگا. بھٹی آپ سب اتنے پرانے کہ وہ ٹیپ جس زمانے میں وی سی آر بھی کرائے پہ آتا تھا. میں ایکسکیوز می اچھا نہیں، ہمارے زمانے تک وی سی آر خریدنے کی روایت آ چکی تھی. نہیں، وہ 3 اتنی بڑی ٹیپس کے اوپر ایک انڈین فلم ہوتی تھی، اور اگر کہیں غلطی سے وہ ایک ہی پارٹ کا فلم اگر 2 ٹیپوں پہ ہو جائے نا تو آپ کی فلم ادھوری رہ جاتی. اور اس وی سی آر کے بٹنز کے اوپر اردو میں لکھا ہوتا تھا، چلانے والا، بند کرنے والا. بھٹی صاحب اس میں مزید روشنی ڈال رہے ہیں. اچھا جی، بات قاسمی صاحب. اچھا کس چیز کے بارے سوال وی سی آر کی بات کر وی سی آر کے برانڈز پہ بات کرتے ہیں. یہی والی بات کہ بھی جو الیکشن آئے گا، جیسا الیکشن ہوگا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ استحکام مکمل طور پہ نہ آئے، لیکن ایک چونکہ پولیٹیکل ایکسرسائز ہو چکی ہوگی، ایک مائل سٹون اچیو کر لیا جائے گا جیسا تیسا، تھوڑا سا ایک حکومت آئے گی، وہ چلے گی یا وہ نہیں چل پائے گی؟ دیکھیں، ہوتا یہ کہ ہر الیکشن میں جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہوتے ہیں، ایک ریزنٹمنٹ شو کی جاتی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیاسی جماعت ہے وہ ایک مخصوص طبقے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ اس کا جتنا ووٹ بینک ہوتا ہے اس کے حساب سے. اب اگر آپ آبادی کے ایک بڑے حصے کو یہ تاثر دے دیں، یا وہ یہ تاثر قائم کر لے رائٹلی یا رانگلی کہ مجھے یہاں پہ ان الیکشنز کے نتیجے میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ کیا پھر وہ نظام چل سکے گا؟ یہ بڑا کوشچن مارک ہے اس وقت. جس طریقے سے کاغذات نامزدگی کا یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اور پہلے یہ جو آرز کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو انتخابات تو پہلے ہی کنٹروورشل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو 4 حلقوں میں اگر مبینہ دھاندلی کی وجہ سے اتنا بڑا پاکستان کے اندر کتنے سال وہ سلسلہ چلتا رہا، تو پورے ملک کے 4 صوبوں کے اندر اگر ہم اس طرح انتخابات کروائیں گے
اور اس کے نتیجے میں یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پھر ایک استحکام بھی آئے گا، تو مجھے نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہ ہوئیں تو آگے یہ الیکشنز کے نتیجے میں مزید عدم استحکام آئے گا. جی زرار، یہ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو اس ملک میں 75 سال سے ہی ہے. یہ تو اس کے کانٹیکسٹ میں اگر میں پھر بات کہوں کہ جب الیکشن کے بعد ایک وقتی طور پہ اسٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں یا شروع سے ہی مشکلات کا شکار ہو گئے. نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم صاحب جب نامینیٹ ہو جائیں گے، میں تو نامینیٹ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، جب آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ نہیں تو نامینیشن ہی ہے، تو اس کے بعد وہ حکومت چلا پائیں گے؟ ہاں، اب یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، ایک تو یہ جنرل الیکشن اتنی نہیں ہے جتنی اس سے آگے میری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں زیادہ بات کروں. تو ابھی سے ہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر ویک کولیشن گورنمنٹ جس طرح سوٹ کرتی ہے کہ اس میں سے ایک اپنے آئی پی پی نکال دیا، ایک پرویز کھٹک نکال دیا تو کولیپس ہو جائے گا. جو پیٹرن رہا ہے ہماری جمہوری یا نیم جمہوری نظام کا، وہ یہی رہا ہے کہ ایک دن آتا ہے، تقریباً میرے خیال 2-2.5 سال لگتے ہیں، 3 سال کبھی کبھی، جب وزیر اعظم سمجھنے لگتا ہے کہ یار میں تو واقعی وزیر اعظم ہوں اور میں فیصلے بھی کر سکتا ہوں اور میرے ہاتھ میں تو پاور ہے. اور ظاہر ایسا نہیں ہوتا، پھر اس کو بہت یاد کرانا پڑتا ہے پیار سے یا کبھی کبھی سختی سے کہ نہیں بیٹا اوقات میں رہے. تو یہاں پر بھی گھوم پھر کر وہ وقت تو آئے گا ہی آئے گا. بٹی صاحب، مجھے جو وزیر نواز شریف کے بننے کے تو ہم نے ویسے ہی ازیوم کر لیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب بن جائے وزیر اعظم، جو اگلا فارمولا ہے اس کے اندر شہباز صاحب فٹ زیادہ آتے ہیں، نواز صاحب فٹ نہیں آتے. لیکن بہرحال جو بھی گورنمنٹ بنے چل جائے گی وہ، کیونکہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی نا. جو خواہش ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے، ایک دوسرے کو سہارا دلا کے چلا لیں گے جیسے پچھلے 18 مہینے چلا لی. ایک تو آپ سارے پیارے بچوں کو میں بتاتا چلوں کہ میں واقعی اسی دور کا ہوں جس میں 10-10 روپے دے کر ہم وی سی آر کرائے پہ لاتے تھے اور کیسٹ پھنسی ہوئی ٹیپ ریکارڈر میں اور وی سی آر دونوں میں سے نکال کے تو اس کو پین سے آگے پیچھے کیے. بدقسمتی سے اب یہ جو ملک کی کیسٹ پھنسی ہوئی ہے اس کو نہیں میں نکال سکتا کیونکہ یہ میرے بس سے زیادہ ہے. اور دوسری اس میں ایک فارورڈ بٹن ہوتا تھا. اطہر بھائی کے علاقے میں ذرا تعلیم کم تھی اس لیے اردو میں لکھا ہوتا، ہمارا وہ فارورڈ ہی ہوتا تھا. تو اس فارورڈ بٹن میں بڑا مزے کی بات ہوتی کیونکہ 4 فلمیں ہم نے رات کو دیکھنی ہوتی تھی ایک رات، تو گانے ہم آگے کر دیا کرتے تھے. اب اس سیاست میں بھی ایسا کوئی میرے پاس فارورڈ بٹن نہیں ہے کہ گانے آگے کر دوں تاکہ اور آگے گانے کر کے تو میں اس دن پہنچ جاؤں جس دن شیروانی پہن کے میرا محبوب قائد اوتھ لے رہا ہو، مطلب نواز شریف صاحب. کیونکہ یہ اب بھاری پڑ رہا ہے یہ سارا کچھ، کیونکہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے میرا محبوب قائد نکلا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ میرے محبوب قائد نے ہی بننا ہے یا آنکھوں کے تارے نے بننا ہے، مطلب ان کے گھر میں سے ہی کسی نے بننا ہے. دوسری بات ہے الیکشن 2024 یا سلیکشن 2024، اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ ماحول کیا ہے. میرے خیال میں 75 سالہ تاریخ کا سب سے متنازع ترین فیصلے کرنے والا الیکشن کمیشن ہے. متنازع ترین ہماری نگران حکومتیں ہیں، متنازع ترین ہماری بیوروکریسی ہے جس نے اب الیکشن کروانے ہیں انفارچونیٹلی. متنازع فیصلوں والی ہماری عدلیہ ہے اور اس پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے اور اپنے عدلیہ پکڑ کے سارے تنقیدیں کر رہے ہیں. اوپر سے نفرت اور تقسیم ایسے میں نے نہیں دیکھی 35-40 سال میں جتنی ہے اس وقت. اور اوپر سے ساڈی گل ہو چکی ہے اور اوپر سے ایک دھڑا بالکل ہی فارغ ہو گیا ہے اور وہ اس طرح فارغ ہو گیا ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے. میں حافظ آباد سے ہوں جہاں سے احسن بھون، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ جیسے عظیم دماغ پیدا ہوئے اور اس میں ظاہر میں بھی ہوں، میں تو ان سے آگے ہی ہوں. تو اس میں خیر سے بھٹی برادران ہمارے پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور 19 پرچے، آج وہ میں ان سے بات ہو رہی تھی تو 19 پرچے ان پہ ہیں. اچھا. اور ان کے کاغذات پھاڑے بھی گئے، کاغذات جمع بھی نہ ہوئے، آرو صاحب تالا بھی مار کے چلے گئے. اور اس کے بعد صورتحال یہ کہ انتظامیہ کے گھر میں نون لیگی جو بڑے ہیں ان کے اجلاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اوتھ کمشنر اور سٹامپ پیپر فروش تک مبینہ طور پر اٹھائے گئے ہیں. اور یعنی یہ ایک ہے اور وہ ابھی 7 میں سے 1 کے ایکسپٹ ہوئے، 6 مارے پھر رہے ہیں. صحیح. تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف سارا کچھ ہے، سب سیٹ ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، چلے اللہ خیر کرے. چلے جی اللہ خیر کرے. ایک بریک پہ جاتے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم گفتگو کو سمیٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے.
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, खास तौर पे मैं मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए गुफ्तगू करूंगी क्योंकि हमने इस साल देखा कि जो गजा और इजराइल के बाद जो एक बर्बरियत थी इजराइल की जानिब से, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने वाकयात को रिपोर्ट किया और उस पूरे मामले को फिर चैलेंज किया गया सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया में इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अपनी लेजिटिमेसी की जंग लड़ रहा है। और चूंकि हम सबका ताल्लुक मीडिया से ही है, अब देख रहे हैं हम अगले आने वाले साल में अपने लिए क्या चैलेंजेस देखते हैं और हम क्या देखते हैं कि क्या ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है, क्या अब जो सारा जो न्यू नैरेटिव है वो दूसरे मीडिया के अभी भी जो ओल्ड मीडिया है रिवायती उसकी जगह है। अरफा, आप तो प्रिंट भी में आप लिखती भी हैं, टेलीविजन भी करती हैं। अब इस साल देखें किस तरीके से लोकली भी और इंटरनेशनली भी मीडिया की जो पूरी जो नैरेटिव बनाने की ताकत चैलेंज की जा रही है। 2024 कैसा लग रहा है आपको? मैं अगर थोड़ा सा मारिया, जैसे आपने कहा ना कि मुझे इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि हमने ना क्रेडिबिलिटी खोई है और शायद इस वजह से सोशल मीडिया जो है वो हावी लगता है, इसलिए क्योंकि हम तो सही बात नहीं कर रहे ना। चाहे आप गजा के केस में देख लें, चाहे आप लोकली देख लें, तो जब हम सही बात नहीं बोलेंगे, अगर हम सही लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे, तो ये समझना कि अब हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और लोग वो बात पे यकीन करेंगे, वो नहीं है, क्योंकि अब उनके पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, ये गजा के केस में हमने इंटरनेशनली भी देखा है। और दूसरी बात ये, अब मेरे ख्याल में हमारे लिए पिछले साल से अब बहुत नुकसान भी हुआ है सहाफत का, हमने लोग भी खोए हैं और इस दफे फलस्तीन में हम ये होता देख रहे हैं कि वहां कितना जुल्म हुआ या कितने सहाफी हमने खोए जो सच पहुंचा रहे थे। देखिए सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है तो वहां सहाफी थे ना जो वो बात कर रहे थे। अभी भी हम किन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं फलस्तीन में, यंग सहाफी हैं, मतलब कि लुक एट देयर एज, दे आर बेयरली इन देयर 20s और उनको भी चुन चुन के मारा जा रहा है। तो ये दोनों जो चीजें हैं मेरे ख्याल में हम तो ये पिछले साल से देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी का भी, सहाफियों को टारगेट करने का भी, और अब हम ये इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। अब ये इतनी आसानी से आप डिबेट को अब मोड़ नहीं सकते। देयर somebody is speaking truth to power and it's happening everywhere in social media जो है वो इसकी मदद कर रहा है। It's become another tool for the weak। जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ओपिनियन है, यानी कि हक के राय दही का एक जमहूरी हक, जो उसमें जो ये सोशल मीडिया की मदद से वो लोग अब बात कह देते होते हैं। आपको 2024 पाकिस्तान के रवायती मीडिया के लिए कैसा लग रहा है, जिसमें आप हम सब शामिल हैं, बिकॉज टेलीविजन तो हम करते ही हैं। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या मुश्किल होगा? तो है, फैजल मुश्किल तो है, लेकिन क्या ये इफेक्टिव रहेगा? देखिए, मीडिया का अपना किरदार है। मीडिया ये नहीं मैं कह सकता कि मीडिया इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान भी जो आलमी सतह पे ट्रेंड्स हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हम परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया भर से खबरें आती हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि वो जो गेट कीपिंग थी ना, बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये है कि खबर आएगी तो मारिया के पास आएगी, अथर के पास आएगी, भट्टी साहब के पास आएगी, आरफा साहिबा के पास आएगी, ये टीवी पे बैठेंगे तो लोगों को देंगे। अब इस चीज की जरूरत नहीं रही है। अब जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसकी ऑडियंस जो है वो बिलियंस में है, लाखों में भी नहीं, बिलियंस में। उसकी एक ट्वीट जो हो सकता है वो ग्वाटेमाला से हो और जाके जो है केप टाउन में मिनट के अंदर कोई बंदा उसको पढ़ ले। इतना फास्ट जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया भी नहीं है जितना फास्ट अब सोशल मीडिया है। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जिनका सोशल मीडिया को भी सामना है और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सामना है। दूसरी बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक चीज थी ना कि वन वे ट्रैफिक, वो भी तब्दील हुई है। उसकी बुनियादी वजह है कि आज आप जो शो कर रही है ना, घंटे के बाद आपको सोशल मीडिया पे इसका रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक बात है। लोग आपको फीडबैक भी दे देंगे। अब ये नहीं है कि मैं आऊं और मैं आके यहां भाषण दे के चला जाऊं और उसके बाद सारे मुझे जो है वो कॉलम पढ़ के अखबार रख के दिल में सोचते रहे। नहीं, वो 5 मिनट के बाद सोशल मीडिया पे मेरी तस्वीर लगा के मुझे टैग करके मुझे बता देंगे कि भाई आपने ये सच बोला, ये हमारी नजर में गलत बयानी की, ये बात आपने दुरुस्त की। तो ये इशू है कि अब वो मीडिया चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है और 2024 में जितना भी किरदार है मुझे इससे ज्यादा ही नजर आ रहा है, कम नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, जरा सेम सवाल, क्योंकि जब आपको आवाज उठाने का अगर हक मिले और टेक्नोलॉजी आपकी मदद करे तो फिर ये इट्स अ डबल एजेड सॉर्ड। गलत बयानी भी होती है, गलत खबरें भी होती हैं, हरासमेंट भी होती है, बुलिंग भी होती है, ये सब कुछ होता है। 2024 में आपको क्या लग रहा है, क्या ट्रेंड होगा?
ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। अब देखें, अगर हम अब थोड़ा सा जूम आउट करें, अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स की तरफ देखें, तो आप देखते हैं कि जो मगरबी लेगेसी मीडिया है, CNN ले लें, BBC ले लें, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लें, वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज है। मतलब हमारा मीडिया जितना एक्सपोज है, मेरे ख्याल उससे 100 गुना ज्यादा। ठीक बात है। वो उन्हें देख के थोड़ा हौसला हो जाता है कि चलने ठीक है, वो भी तो है, हम भी तो है। बिल्कुल ऐसी है कि जब मुझे लगता था ना कि यार अब क्या, मतलब भाड़ किस्म के लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, फिर मैं अर्नब गोस्वामी का शो देखता था, मैं कहता था यार कम से कम हम इतने ऐसे तो नहीं। ठीक है। तो अब मैं CNN और BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को देख के कहता हूँ कि चलो कम से कम हम कहीं ना कहीं गलती से ही या दबे अल्फाज में कोशिश करते हैं कि सच बोले, या कम से कम जो हमें सच लग रहा है वो तो ये भी नहीं कर रहे हैं ना। तो ये ट्रेंड चढ़ेगा। अच्छा, ये इसमें एक खतरा भी है, क्योंकि जब जैसे अभी जो बात कर रहे थे ये कि ना टू वे ट्रैफिक है जी, टू वे ट्रैफिक का जी, अतर साहब जो बात कर रहे थे, टू वे ट्रैफिक का एक खतरा ये भी है कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे, ठीक है, और मेरे पास ब्लू चेक अकाउंट है ट्विटर पे, मुझे एंगेजमेंट के पैसे मिल रहे हैं, या मुझे पता है कि मुझे इतने क्लिक्स मिलेंगे तो मुझे इतने डॉलर मिलेंगे, तो फिर एक ये टेंडेंसी पैदा हो जाती है आपके अंदर कि आप देखें कि यार ये लाइन पॉपुलर है, ये माल बिक रहा है, तो मैं भी ये लाइन, मैं भी ये माल बेचूं, राइट, जस्ट टू कैश इन ऑन इट। तो आप देखते हैं कि बहुत लोग हैं और बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी, और कुछ हैं जो यूट्यूबर कम और झूठ ट्यूबर ज्यादा हैं, वो यही लाइन आपको बेचेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, या जो उनका ख्याल है कि वो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि फिर दैट इक्वल्स क्लिक्स इक्वल डॉलर्स है। कि इसमें जो बहुत जो अब लोगों को जरूरत है वो ये है कि एक तो आप अपने असम्पशंस को भी चैलेंज करें, हमें तो जरूरत है ही है अपने असम्पशंस को चैलेंज करने की, ये तो हमें 24 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप थोड़ी सी डिजिटल और मीडिया लिटरेसी स्किल्स डेवलप करें। अभी भी हम देखते हैं कि एक AI जनरेटेड तस्वीर आती है, लोग कहते हैं यार ये देखें, तो यू नीड टू लर्न दीज। अब ये एक मतलब एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन नहीं रहा कि यार हम साफी हैं तो हमें जरूरत है ये सीखने की। इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कि जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहा है, जो भी डिजिटल मीडिया यूज कर रहा है, उसको कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च स्किल्स डेवलप करने की शदीद जरूरत है, नहीं तो फिर आप प्रोपेगेंडा का शिकार रहेंगे। दूसरी बात हमने देखा है कि जितने भी खुल के बात हो रही है सोशल मीडिया पे, जो पावर सेंटर्स हैं, द पावर्स दैट बी, चाहे वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हो या वो बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट हो, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और डीप स्टेट तो हर जगह है ना, कुछ थोड़ा क्रूडली का, कुछ का तरीका थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, लेकिन गेम एक ही है। वो मजीद ढीठ होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, आपने बोलना है आप बोलें, हमने वही करना है। आप अमेरिका का एग्जांपल दें ना, वहां पर कत्ले आम हो रहा है, आपने सहाफियों की बात की, तो 100 से ज्यादा सहाफी ठीक बात है फलस्तीन के अंदर शहीद हुए। 2 महीनों में, हालांकि पूरी जंग अजीम में 70 सहाफी नहीं मारे गए थे यार, ठीक है। और एंटनी ब्लिंकन साहब, जिसकी वो मुर्दों वाली आंखें हैं, कोल्ड डेड आइज, वो कहते हैं कि जी बड़ा मुश्किल साल गुजरा है इस वक्त, ये बड़ा मुश्किल साल रहा है सहाफियों के लिए, और हम शुक्रगुजार हैं आपकी जो जिद्दोजहद रही है। यार आपके बॉम्ब्स ने ही तो कत्ल किया है, लेकिन वो मतलब खुल के ब्लेटेंटली, इतनी मुनाफिकत और इतनी हिपोक्रेसी तो आपने कभी नहीं देखी। तो क्या एक क्राइसिस पॉइंट आएगा, क्या ये चीजें तब्दील होंगी, या वो सोशल मीडिया को ही मजीद करने की कोशिश करेंगे? ये सवाल है, इनका जवाब मेरे पास नहीं है। और ठीक बात है, थोड़ा सा घिसी पिटी बात है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। ठीक है, बिल्कुल जी। भट्टी साहब जी, सेम सवाल है सर। इसमें कोई शक नहीं कि पहले एक वक्त था कि अखबारों की हुक्मरानी थी और 2-3 अखबार थे, PTV था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और फिर उस अखबार हैं मगर वो अहमियत नहीं रही। इसी तरह अब सोशल मीडिया है, अखबार भी हैं, TV भी हैं, मगर वो अहमियत इनकी नहीं लगती लोगों में, महल्लों में, गलियों में, जो सोशल मीडिया की है। और सोशल मीडिया का इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारा सच, बहुत सारी वो बातें जो हम नहीं कह पाते वो वहां होती हैं, बहुत सारी वो चीजें वो दिखाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाई जाती। लेकिन बहुत सारा झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी होता है, बहुत सारी पगड़ियां भी उछाली जाती हैं, बहुत सारे लो लेवल के इल्जाम भी लगते हैं, बहुत सारा एजेंडा बेस भी है, और बहुत सारी एक ऐसी चीजें भी हैं कि जिनको देख के लगता है कि हम कहां रह रहे हैं।
जहां तक मेन मीडिया का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। एक तो ये कि जो सारा मीडिया है ना, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं, किसी को कोई जरूरत नहीं। और हमारी कख क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई, और उसमें हमारा ही कसूर है। हम एजेंडा बेस्ड हैं, हम ग्लैमराइज करते हैं, हमारे अपने अपने पसंदीदा लुटेरे हैं, पसंदीदा हमारे अपने अपने, और हमने एक दूसरे को कमजोर भी बहुत किया। मीडिया ने एक दूसरे को कमजोर भी बहुत किया। ये हमेशा ये जो जिम्मेदारी में इसको उठाना होगी, ओनरशिप लेनी होगी इस बात की। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलसल कर रहे हैं। और यानी मिसाल के तौर पे आप अगर क्राइसिस में हो तो मैं कहीं बैठ के ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा हूंगा, और अगर और डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूंगा तो इनडायरेक्ट उस आग पे तेल डाल रहा हूंगा। ये हमने एक दूसरे के साथ किया है, बहुत डिवाइडेड है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो अपना बंदा है, यानी हमारा जो अपना मेरा जो बुत है, वो जो भी कर ले वो कमाल है, दूसरे का दो भी कर ले वो जवाल ही जवाल है। तो ये है, मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। अगला 2024 भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। ठीक बात है। 2023 जो हम समझते हैं कि बड़ा ही मुश्किल एक टर्मोइल से हमारा वो गुजरा है, मुझे तो 2024 एग्रीमेंट है। आज मैं भट्टी साहब के साथ बहुत एग्री कर रही हूँ। मेरे लिए ये आई डोंट नो, ये लम्हा फिक्रिया है या ये क्यामत की निशानी है। आखिर आप आ गई राय रास्ते पे आ गए। मेरे ख्याल जी 2023 का जी एक जमाना था कि आपकी कोशिश होती थी कि आप लोगों को कन्विंस करें। अब कन्विंस करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। जैसे कि हाँ, अगर मतलब 10 साल पहले आपने एक सुई छुपानी होती तो आप किसी अंधेरे कमरे के कोने में उसे फेंक देती। अब आपने क्या करना है कि आपने उसके ऊपर 10 लाख सुइयां फेंक देनी, आप ढूंढो उस सुई को। तो ये है, यू सी इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इस वक्त बहुत पुराने किले गिर रहे हैं, नई ताकतें इमर्ज कर रही हैं। इट इज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन। इसके लिए मैं इसका मैं जो लफ्ज मैं पढ़ रही थी, इसमें पूरी बहस को समेटती हूँ। वो ये एक होता है अर्थक्वेक, जो पूरी दुनिया में इस वक्त हम फिनोमेना देख रहे हैं ना, वो यूथक्वेक, यानी जो नौजवान है वो जिस तेजी से उभर रहे हैं और जिस तरीके से वो नैरेटिव और इस पूरी दुनिया के बारे में ख्यालात रखते हैं और उसका इजहार भी करते हैं और चैलेंज भी करते हैं स्टेटस को ये एक बड़ा फिनोमेना है 2023 का, जो लोकली भी और ग्लोबली भी जिसको हमने ऑब्जर्व किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया फीडबैक देने का। नया साल आपको मुबारक हो। अगले साल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।